تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک اور عظیم و شان نام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نام ہے العلیم۔ العلیموں کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں سب کچھ جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ہر ظاہر چیز کو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا العلیم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم اس کا ذاتی علم ہے، اس نے کہیں سے نہیں سیکھا۔ جیسے انسان علم حاصل کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی کو دیکھ کر سیکھنا پڑتا ہے، یا پڑھ کر سیکھنا پڑتا ہے، یا سن کر سیکھنا پڑتا ہے، یا کسی نہ کسی کو سکھانا پڑتا ہے ایک دوسرے کو۔ مخلوق کا یہی حال ہے کہ مخلوق جو ہے کسی نہ کسی سے سیکھتی ہے، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو، انسان کیوں نہ ہو، یا فرشتے کیوں نہ ہو، ان کو وہ تعلیم کے محتاج ہے۔ ہم سب تعلیم کے محتاج ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات العلیموں کی وہ ذات ہے جو علم اس کے پاس ہے، وہ تمام علم اس کا ذاتی علم ہے، اس نے کہیں سے نہیں سیکھا، کہیں سے نہیں پڑھا، تو سارا علم اس کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے لامحدود ہے، یعنی اس کا جو علم ہے اس کی کوئی شروعات یا کوئی آخر، یعنی وہ کہیں سے شروع نہیں ہوتی، کہیں ختم نہیں ہوتا، یعنی اس کے علم کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتے، لامحدود اس کا علم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ وہ علم وہ بھولتا نہیں، جو علم اس کے پاس ہے وہ جیسا ہے وہ ویسے ہی رہے گا، وہ علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی وہ بھولتا نہیں، یا وہ کوئی بھی مسئلے میں یعنی مشغول مصروف ہو گئے تو بھول گئے یا اگنور کر دیے، ایسا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کا علم اس کا ذاتی ہے، لامحدود ہے، اور وہ علم کبھی بھولتا نہیں۔ تو تمام علم، ساری کائنات میں جو بھی علم ہے، علوم جو ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ سارے علوم اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم کے طرف سے ہی آتی ہے۔ یعنی اب ہم سارے مخلوق کے پاس جو علم ہے، نالج، یہ اس کے پیچھے یقیناً جیسے کہ آپ کوئی الیکٹریسٹی ہے، تو کوئی اپلائنس اگر ہم استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانک آئٹم کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے الیکٹریسٹی کا پاور ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جو بھی الیکٹرانک آئٹم ہوتا ہے فنکشن کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ پاور سوئچ آف کر دیں گے تو وہ آئٹم ایک دم ڈیڈ ہو جاتا ہے، آپ کو وہ کوئی کام کا نہیں ہوتا ہے۔ جسے سیل فون استعمال کرتے ہیں، سیل فون میں ڈھیر ساری فیچرز آپ کے پاس ہے، لیکن اگر اس کی بیٹری ختم ہو جائے، پاور نہ ہو، تو سارا سیل فون بیکار ہے۔ تو اس کی فنکشنالٹی جو اس کے اندر موجود ہے وہ فنکشن لیس ہو جاتی ہے جب اس کے اندر پاور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام کریشن میں جانور ہے، انسان ہے، فرشتے ہے، جس کے پاس علم ہے، یہ سارا علوم ایک سینٹرلائزڈ لوکیشن سے آتا ہے، ایک سینٹرلائزڈ لوکیشن سے آتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ تو علم آتا کہاں سے؟ یہ علم آتا کہاں سے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کو آتا ہے علم؟ کیا ہم لے سکتے؟ کیا ہمارے اندر ایسی کیپیسٹی ہے کہ ہم کو علم اللہ ہمیں ڈائریکٹ دے تو کیا ہم لے سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اور اس کا علم بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہے۔
مثلاً دیکھیے قرآن پاک کی مثال میں دے سکتا ہوں کہ ایک عمدہ علم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم الفاظ میں بہت کچھ کہہ دینا، کم سے کم الفاظ میں بہت کچھ کہہ دینا، یہ بہت ہی عمدہ علم کی علامت ہے۔ تو آپ کو ڈھیر ساری باتیں کم وقت میں، کم سینٹنسز میں، کم الفاظ کے استعمال کیے کہہ دینا، یہی اچھے علم کی، اعلیٰ علم کی جو ہے نشانی ہے۔ اور قرآن پاک کو دیکھیے آپ کہ سورہ فاتحہ کو آپ لے لیجئے، اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ پڑھنے جائیں گے تو صرف سورہ فاتحہ میں ہی ڈھیر ساری کتابیں، مفسرین نے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ڈھیر ساری کتابیں لکھ دی، تھاؤزنڈز آف پیجز کی کتابیں ہیں صرف سورہ فاتحہ پر۔ سورہ فاتحہ ایک پیج میں ہے، صرف ایک پیج ہم جو 1 یا 2 منٹ میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم دیکھے تو اس سے تھوڑا اندازہ لگائے، ویسے تو وہ تھوڑا ہنٹ ملتا ہے ہم کو اس سے کہ ایک پیج کی صورت ہے اور اس کا ایکسپلینیشن اگر دینے جائے تو کتابیں لکھ دی گئی ہے۔ اب سارے قرآن کو اللہ نے ایسے فٹ کر دیا 30 پاروں میں، جو کہ ہم آرام سے ایک دن میں چاہے تو بھی پڑھ سکتے آرام سے بیٹھ کے، لیکن سارے قرآن پاک میں اتنے سارے علوم ہیں، اتنا سب کچھ ہے کہ آپ ساری زندگی بیٹھ جائیں گے اور اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے جو جتنے تفسیرات ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گے، اتنا سب کچھ ہے۔ صرف سورہ فاتحہ میں ہی اتنے ساری ہے، تو اب اندازہ لگائے سورہ بقرہ میں کیا ہوگا، سورہ یاسین میں کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ایسا ہے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہم ڈائریکٹ، ہم کو جیسے پاور آ رہا ہے، کیا الیکٹریسٹی جو ہمارے گھر میں جتنے بھی گیڈجٹس ہے، اپلائنسز ہے، ہوم اپلائنس، ہم اپنے آپ کو آپ ایک ہوم اپلائنس کی طرح سمجھے کہ آپ کے پیچھے کوئی پاور ہے، وہ پاور کے ذریعے سے آپ کا علم چل رہا ہے، وہ پاور ختم ہو جائے تو آپ کا نالج ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائیں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پاور ہے، یہ پاور آ کہاں سے رہا ہے؟ کیا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں آتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاور اتنا ہے کہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن پاک ڈائریکٹ ہم پر اتری نہیں۔ تو قرآن پاک کو جب پہلی آیت اتارنے کی بات ہوئی تو پہاڑ سے پوچھا گیا کیا تم سنبھالو گے؟ وہ کہا کہ نہیں، میرے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں، میں نہیں سنبھال پاؤں گا۔ زمین سے پوچھا گیا، زمین کہے گئی کہ میں ساری دنیا کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں، لیکن میں اللہ کے کلام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو سب کچھ تلاش کر لیا گیا، لیکن کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس علم کو، اس کا علم جو ہے، اس کا کلام کہیں پر کوئی سسٹین کر سکے، ڈائریکٹلی اللہ سے لے کر ڈائریکٹ لے سکے۔ تو سارے کریشن میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ملی، نہ جنت میں، نہ آسمانوں پہ، نہ زمین پہ، اور نہ مخلوق میں۔ تو اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جبرائیل، یہ وہ سینہ ہے جس میں اللہ کا علم ڈائریکٹ اتر سکتا ہے، وہ دل کے سوا، وہ سینے کے سوا سارے مخلوق میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے علم کو ڈائریکٹ لے سکے۔ وہ قوت صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، ان کا سینہ مبارک ہے، جہاں پہ علم اتر سکتا ہے۔ تو اللہ نے انتخاب کیا اور محبوب کو پسند کیا، یقیناً اللہ نے بھیجا ہے محبوب کو، تو محبوب کے سینے میں یہ اللہ کا علم ڈائریکٹ اترا ہے۔ تو جتنے بھی علوم اب دنیا میں
جتنے بھی علوم ہیں، چونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، اب سارے عالمین میں جتنا بھی علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ سارا علم مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے مخلوق میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو قاسم کے معنی صرف رزق تقسیم کرنے کے معنی، رزق کے معنی صرف کھانا کھلانا نہیں ہوتا ہے، علم بھی ایک حصہ ہے رزق کا، وہ بھی تقسیم ہوتا ہے۔ تو جو علم ہم کو جتنا بھی مل رہا ہے، آپ ڈاکٹر بن رہے ہو، آپ انجینئر بن رہے ہو، آپ جو بھی شعبے میں ہو، یاد رکھیے آپ کے اوقات صرف ایسی ہے کہ اگر آپ کے پیچھے جس الیکٹریسٹی بند کر دیا جائے تو پھر آپ ٹوٹلی ڈیڈ ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو جو لوگ اتنا غرور تکبر کرتے ہیں کہ میں فلاں جو ہے بڑا انجینئر بن گیا، میں بڑا ڈاکٹر بن گیا، یاد رکھے اس کی خود کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ یہ سارا کمال، اس کے پیچھے جو پاور لگی ہے، یہ پاور کا کمال ہے۔ یہ پاور نکال دیں گے تو پھر کیا کریں گے آپ ایک گیڈجٹ کا لے کے؟ میں آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا سیل فون دوں گا، کہوں گا کہ اس کو چارج نہیں کر سکتے آپ، اس کی بیٹری ڈیڈ ہے، تو آپ کیا وہ فون خریدیں گے مجھ سے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت ہوگا، سب سے مہنگا ہوگا، سب سے بہترین فیچرز ہوں گے اس میں، لیکن کہیں گے کہ وہ چارج ہی نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس کو لے کے کیا کریں گے؟ تو سارا کمال پاور کا ہوتا ہے، اور یہ پاور آتا کہاں سے ہے؟ یقیناً العلیم سے ہی آتا ہے، لیکن العلیم ایک ذریعے سے ہم کو علم دیتا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا، وہ تقسیم کرتے ہیں، کیا وہ بھی ہم کو ڈائریکٹ تقسیم کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی ڈائریکٹ تقسیم کرتے ہیں؟ جی، وہ ڈائریکٹ تقسیم کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں اور انڈائریکٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ اس کا نظام یہی ہے کہ دیکھیے، ایک ہے باطنی علم اور ایک ہے ظاہری علم۔ باطنی علم جو ہوتا ہے وہ آپ کو روحانی علوم ہوتے ہیں، آپ کے جو ہڈن ہوتے ہیں، جو آپ کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ آنکھ بند کر کے اللہ کا دیدار کرتے ہیں، یہ باطنی علم ہے آپ کا۔ نماز پڑھتے ہو، اللہ کا دیدار کرتے ہو نماز میں، یہ باطنی علم ہے آپ کا۔ ذکر میں، مراقبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہو، اولیاء اللہ کا دیدار کرتے ہو، یا اللہ کا دیدار کرتے ہو۔ ایسے بھی اللہ والے ہیں جو اللہ کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ کو آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں، دیکھ کر دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا، بس اس کی بارگاہ میں اس کو دیکھ کے گزارش کرتے ہیں کہ مولا یہ مسئلہ ہے، حل کر دے۔ بالکل ایسے لگتا ہے کہ بادشاہ کو دیکھ کے بول رہے ہو کہ یہ مسئلہ ہے، حل کر دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے باطنی علوم ہیں، اور باطنی علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ باطنی علوم تقسیم کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ چھپا ہوا علم ہوتا ہے، اندر کا علم ہے، سینے کا علم ہے۔ وہ علم کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ تو وہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے ٹرانسفر کیا ہے۔ اب اس میں ایک حدیث موجود ہے جہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کا کرتے کرتے کیا کہتے، اچانک یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل کہتے ہیں۔ تو صحابہ حیران ہوتے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جبل یعنی پہاڑ، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے اور وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ تو لوگ حیران ہوتے کہ اتنا پہاڑ کے پیچھے بڑا پہاڑ ہے اور آپ کو یہ فوج کیسے نظر آ رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے میں کیا بتاؤں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، جب سے انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اس دن سے میری نظر
میرا علم کا وہ عالم ہو گیا کہ میں جہاں نظر ڈالتا ہوں تو پہاڑ کے پیچھے کی فوج بھی مجھے نظر آ جاتی ہے۔ اب یہ حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ باطنی علوم بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً صحابی، ان کے یادداشت کا مسئلہ تھا، ان کو یاد ہی نہیں رہتے تھے حدیثیں، وہ بھول جاتے تھے، تو حدیثیں لکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو یاد ہی نہیں رہ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک یعنی اپنی تھوک مبارک انہوں نے نکالی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر لگا دیا۔ جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک ان کے زبان پہ لگایا، اس دن سے ان کی یادداشت کا عالم یہ ہو گیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ حدیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ تو یہ علم کا تقسیم ہونا اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے علوم کیا ہے؟ یہ باطنی علوم ہے، یہ آپ کو روحانی طور سے اندر سے پاورفل بنا دیتی ہے، یعنی آپ کا جو اسٹوریج سسٹم ہوتا ہے، آپ کی جو میموری ہوتی ہے، اس کو اتنا پاورفل بنا دیتی ہے کہ اب آپ کو کچھ بھی پڑھیں گے تو جلدی سمجھ میں آ جائے گا، آپ کوئی بھی چیز پہ ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ کئی ایسے لوگ بھی ہے جو چہرہ دیکھ کر کہتے کہ بھئی یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے، ایسے لوگ بھی جو چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں۔ تو یہ سارے باطنی علوم ہیں اور یہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوتا آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر ایسا علم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، عمر فاروق کو دیا، عثمان غنی کو دیا، اور یہ سلسلہ چلتا آیا ہے۔ وہ سینے سے صحابہ نے تابعین کو دیا، تبع تابعین کو دیا، اور یہ چلتے ہوئے آج بھی یہ اولیاء اللہ کو بھی ملا، اور یہ آج بھی اولیاء اللہ کے ذریعے سے امتوں میں چلتے آ رہا ہے۔ تو یہ مراقبے میں جو ذکر بھی کرتے ہیں ہم لوگ، یہ سب سے پہلی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ پیر و مرشد کے ساتھ بیٹھ کے جو ذکر ہم کرتے ہیں، تو یہ ذکر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سینے سے ٹرانسفر ہوتا ہے علم، اور یہ حیرانی کی بات ہے کیونکہ جس پہ گزرتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ بات ایسی چیز ہے جو پریکٹیکلی بتانا مشکل ہے، کیونکہ یہ ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جس پہ گزرتی ہے وہی سمجھ پاتا ہے اس کو۔ تو آج بھی یہ علم ٹرانسفر ہو سکتا ہے سینے سے سینے، اور آپ صرف مجلس میں بیٹھ کر، صحبت میں بیٹھ کر بھی یہ سارے علوم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے، آپ ایک بچہ دیکھ لیجئے، اگر جو صرف علماء کے صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو، وہ آپ کے بچے کو چھوڑ دیجئے علماء کے ساتھ، ایک 10 سال وہ رہے گا، وہ 10 سال کے بعد آپ کے گھر آئے گا تو آپ دیکھیں گے وہ صرف صحبت میں رہے گا، کوئی کتابیں بھی مت پڑھائیے، تعلیم بھی مت دیجیے، کچھ نہیں، صرف ساتھ رہنے کے لیے بولیے، آپ صرف ساتھ اٹھے بیٹھے ان کو دیکھے، خدمت کرے، بس کچھ نہیں کرنا، کوئی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ تعلیم نہ دے، خالی ساتھ رہنے کے لیے کہیے۔ صرف صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ صرف صحبت، صرف دیکھنا، باتیں سننا ہے، وہاں پہ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کے اندر اتنی ساری تبدیلیاں ہوں گی کہ اس کے چہرے پہ داڑھی مبارک ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، نمازی ہوگا، قرآن پڑھے گا، اور دلچسپی کے ساتھ عبادات کرے گا، ذکر کرے گا، یعنی وہ ساری اچھائیاں جس کو آپ تلاش کرتے ہیں عام طور پہ، یہ ساری نظر آئیں گی، حالانکہ نہ آپ نے اس کو کوئی کتاب پڑھائی ہے، نہ آپ نے کچھ سکھایا ہے، نہ کچھ، بس صحبت کا اثر، صحبت کا اثر۔ یہ بالکل ایسا سمجھیے کہ آپ عطر کی دکان میں گئے، آپ نے عطر خریدا نہیں،
آپ نے پیسے بھی خرچ نہیں کیے، آپ صرف بیٹھے، آپ صرف بیٹھے ہیں، آپ بیٹھ کے آپ تھوڑی دیر کے بعد نکلیے، آپ کے پاس سے خوشبو آئے گی خود بخود۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ علم، یہ آپ کے ساتھ یہ کیسے کیا ہو رہا ہے یہ ماجرا؟ تو یہی تو سارے باطنی تعلیمات ہیں۔ اور یاد رکھیے، باطنی تعلیم، باطنی علوم ظاہری علوم سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اور باطنی علوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے سارے عبادات باطن میں ہی ہوتی ہے۔ ظاہر تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بنا باطنی عبادت کے ظاہری عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے، ہم کو نماز میں نیت کرنا ہوتا ہے، یہ باطنی عمل ہے۔ نیت آپ کو نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ آپ اگر آپ کہیں گے کہ میں زبان سے کہوں گا، ہاں، لیکن آپ کی زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کو دل سے اس کو 100% ایکسپٹ کرنا پڑے گا، دل سے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کوئی ڈر کے کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے دل میں ہے ہی نہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ آپ، نماز تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہو، اس کا سب سے بڑا دار و مدار، اس کا سب سے بڑا دار و مدار آپ کے باطن سے ہے۔ اگر آپ جب تک اس کو دل سے تقسیم، دل سے تسلیم نہیں کریں گے، آپ کا ایمان، آپ ایمان اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ صرف زبان سے کہہ دینا، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کو دل سے اقرار کر کے زبان سے کہنا ضروری ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ آپ کا باطن پہلے ضروری ہے، اس کے بعد آپ کا ظاہر امپورٹنٹ ہے۔ صرف آپ ظاہر علم، صرف آپ نے کسی کو کلمہ رٹا دیا، کسی غیر مسلم کو اٹھایا، آپ نے کہا کہ تم یہ کلمہ پڑھ لو، وہ پڑھ لیا، وہ 1000 بار بھی کلمہ پڑھے لیکن دل سے ایکسیپٹ نہیں کرا، تو کیا وہ مسلمان بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ وہ ایک بار بھی کہہ دے، وہ ایک بار بھی کہہ دے، دل سے کہے، ایکسیپٹ کرے، اور وہ مسلمان بن جائے گا۔ ورنہ وہ دل سے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں، زبان سے ہزاروں بار کہتے جا رہا ہے، تو ایسا کہنا بیکار ہے، کیونکہ جو ہے آپ کا اسلام میں داخل ہونا آپ کے باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں گے، ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہم ظاہری علوم کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ مثلا دیکھیے، قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک کو پڑھ لیا، لیکن حقیقت میں قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد سے پڑھ رہے ہو؟ دیکھیے، آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہو نا، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ بنا مقصد کے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہو کیا؟ کوئی مقصد، کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے، ثواب اپنی جگہ ہے، ہر بات کو ثواب سے جوڑتے چلے جائیں گے، حقیقت میں جو مقصد ہے وہ مقصد کو بھول جائیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور بولیں گے میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا مجھے اتنا ثواب ہے، سورہ یاسین پڑھوں گا اتنا ثواب ہے، خالی ثواب کے چکر میں ہی پڑے ہیں ہم۔ اب کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ڈاکٹر بننا ہے، تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کا جو علم ہے، وہ علم اس کو حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ مثلا دیکھیے، اگر اس کو کوئی پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ، کیا آپریشن کرنا ہے، مقصد ہے آپریشن کرنا ہے، ٹریٹمنٹ کرنا ہے، مقصد یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاؤں، جی نہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بن کے بیٹھ گئے، آپ کو آپریشن کرنا ہی نہیں آ رہا ہے، تو پھر آپ کا ڈاکٹر بننا بیکار ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے
کہ اصل مقصد ڈگری حاصل کرنا نہیں ہوتا، اصل مقصد آپ کو ڈاکٹری کا پوزیشن لینا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو وہ علم کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے آنا چاہیے، آپ کو پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرنا آنا چاہیے، نہیں تو کیا فائدہ ایسے MBBS کی ڈگری کا جو آپ کے پاس پیشنٹ آیا اور آپ کو معلوم نہیں اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک کا بھی علم ہم لیتے ہیں، مقصد عالم بن جانا نہیں ہے کہ میں عالم بن گیا، عالم بن گیا، عالم بنتے ہی میں جنت میں چلا جاؤں گا، عالم کا اتنا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، بس یہی ہمارے دماغ میں ہے۔ لیکن قرآن پاک کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا یہ نہیں سیکھ رہے ہم لوگ، صرف قرآن کو پڑھتے چلے جا رہے اور اتنے عالم بن گئے، اتنے مفتی بن گئے، یہ سب بن گئے، اس کے بعد پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، عالم بن گئے، اس کے بعد بدتمیزیاں وہی ہے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی وہی ہے۔ ہمارے ایک خادم صاحب ہے مسجد کے، وہ بیچارے غریب، مسجد میں وہ خدمت کرتے ہوئے اپنے لڑکے کو انہوں نے پڑھایا، بہت بڑے، میں صرف آپ کی عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ آپ سمجھیے، صرف ہم ظاہر علم کے پیچھے پڑے ہیں تو کیا حال ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ بچے کو انہوں نے پڑھایا، بچپن سے بچہ مدرسے میں پڑھا، وہ حافظ قرآن بنا، اس نے سارے علوم حاصل کیے، وہ عالم بنا، پھر فاضل بن گیا، ابھی اس کا کامل کا کورس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آلموسٹ اس کی ساری جوانی علم میں ہی نکلی ہے۔ تو میں نے وہ ان کے خادم صاحب سے پوچھا کہ آپ کے فرزند کیسے، پڑھائی کیسے چل رہی ہے، تو ان کے آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ وہ بولے کہ بیٹا آپ لوگ تو انگریزی پڑھے ہو، آپ کوئی عالم مفتی تو نہیں ہو، اسکول گئے ہو، کالج گئے ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جتنا ادب احترام میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، کاش میرے بیٹے میں اس کا 50% بھی ہوتا تو میں بہت خوش ہو جاتا۔ میں نے کہا کیا ہوا انکل، کیا بات ہے؟ وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ میرا بیٹا اتنا بدتمیز ہے کہ وہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، مجھ پر چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب بتائے، یہ لڑکا فاضل بن گیا، اب یہ کامل کا کورس کر رہا ہے، اس کا حال یہ ہے۔ اب بتائے کیا فائدہ یہ اس طرح سے عالم فاضل بن جانے کا؟ ساری قرآن کو اس نے رٹ لیا، پوری قرآن ان کے سینے میں اتر گئی، سینے میں اتری نہیں قرآن، قرآن اگر قرآن پاک اتر جاتا تو ویسا ہوتا ہی نہیں ہو، صرف رٹ لینا اور ترجمے کو رٹ لینا اور بس بول دینا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ہم سب لوگ، اکثر لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ حقیقت میں قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا مقصد معرفت الہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو پہچاننا۔ ساری قرآن آپ نے پڑھ لی لیکن قرآن اتارنے والے کو سمجھ ہی نہیں پائے تو پھر آپ کا قرآن پڑھنا بیکار ہے۔ جس نے آیتیں اتاری اسی کو نہیں جان پائے، سارا کلام پڑھ لیا آپ نے، سارے سورے آپ کو یاد ہو گئے، ترجمہ یاد ہو گیا، لیکن جس اللہ نے قرآن اتارا اس اللہ کو جان ہی نہیں پائے تو پھر آپ کا قرآن پڑھنا بیکار ہے۔ تو حقیقت میں ہمارا جو علم ہے، بہت سارے علوم ہیں دنیا میں، دنیاوی علوم ہیں، دینی علوم ہیں، لیکن سب سے ضروری علم ہمارے لیے اگر کچھ ہے، ہم یہ سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں
اور ہمارے لیے اگر سب سے قیمتی علم اگر کوئی ہے، جو علم ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے، وہ علم صرف اور صرف معرفت الہی کا علم ہے۔ اگر ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو نہیں جانتے تو میں کہوں گا آپ کا سب پڑھنا بیکار ہے، بیکار ہے۔ آپ کا قرآن پڑھنا بیکار ہے، آپ کا حدیث پڑھنا بیکار ہے، نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا سب بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس کے لیے پڑھتے ہو، جس کے لیے عمل کرتے ہو، اسی کو نہیں جانتے۔ کون ہے وہ؟ کیا صفات ہے اس کے؟ کیا مطلب ہے العلیم کا؟ ہم تھوڑا آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز کو یاد بھی رکھتے ہوں گے؟ جو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف اللہ نے خود اپنا تعارف کرا دیا، اس نے خود کہہ دیا اپنے سارے نام، یعنی وہ جتنا علم ہم کو دینا چاہتا تھا اتنے، ویسے تو اس کے نام بھی لامحدود ہے، جو علم وہ دینا ہم کو چاہتا تھا وہ علم دے دیا، موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب ظاہری علم بھی ہے، باطنی علم بھی ہے، دونوں بٹ رہے ہیں۔ ظاہری علم تو کتابی شکل میں ہے ہی ہے، باطنی علم بھی ہم کو بٹتا ہے، صحبت میں ملتا ہے۔ لوگوں کا حال اتنا برا ہے کہ نہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ماحول کے ذریعے سے ایسا علم حاصل ہو جائے، اور نہ ہی وہ ظاہری علم جیسے میں سیشنز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیشنز میں کسی کو انٹرسٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نہ ظاہری طور سے جاننا چاہتے ہیں، نہ باطنی طور سے جاننا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ساری ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج و عمرے کریں گے، تلاوتیں کریں گے، ذکر کریں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ سجدہ کر رہے ہو، کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو؟ کون ہے آپ کا اللہ؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ جس سے روزانہ آپ بات کرتے ہو، جس کے بارگاہ میں آپ گڑ گڑاتے ہو، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کبھی اللہ سے بات کیا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہم، میں بتاؤں کہ آپ خود غور کر کے دیکھیے، نماز میں بھی کم از کم، نماز میں تو دنیا کو چھوڑ دیجئے، اتنی بھی کیا محبت ہو گئی دنیا کم سے کم نماز میں تو دنیا کو چھوڑ دو۔ مجھے ایک ایسا ٹائم بتاؤ جس میں آپ دنیا کو بھول جاتے ہو، بتاؤ۔ سونے کے علاوہ ایک ایسا ٹائم بھی بتاؤ جہاں پہ آپ کو دنیا یاد نہیں آتی ہو۔ نماز میں بھی دنیا کو گھساتے ہو، تلاوت بھی کر رہے ہو تو دنیا ہی آ رہی ہے، ہر جگہ دنیا دنیا لگی ہے، تو پھر آپ اللہ کو یاد کب کرتے ہو؟ تو ایک پل ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگ دنیا کو یاد نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ایک پل ایسا نہ گزرے جہاں پہ اللہ کو یاد نہ کرے، ہر پل ہر گھڑی اسی کی یاد میں ہونا چاہیے تھا۔ ہو یہ رہا ہے کہ نماز میں بھی ہم اس کو بھول رہے ہیں، کم از کم نماز میں تو یاد کرنا تھا۔ لیکن لوگ کہتے کہ نماز میں بھی توجہ نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، رکعت باندھتے ہی کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کاسمیٹک لگاتے جائیں گے چہرے پہ تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو باطنی علوم ہونا چاہیے، اندر سے آپ کو اس کا علوم آئے گا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے جانو گے؟ آپ کو اللہ کیا آنکھوں سے نظر آئے گا؟ یہ ظاہری علوم سے نظر نہیں آئے گا آپ کو اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو باطنی علوم سے ہی نظر آئے گا۔ آنکھ بند کریں گے، دل کی آنکھوں سے اس کا دیدار کر سکو گے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دل کے آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ ویسے تو معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً جسمانی طور پہ گئے اور دیدار الہی ہوا، لیکن یہ بھی حدیث ہے، اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دل کے آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یقیناً کہ ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ کو دیکھنا پاسبل ہی نہ ہوتا تو پھر یہ حدیث کیوں کہتی کہ ایسی کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو؟ تو پہلے تو گویا سے شروع ہوتا ہے کہ ایسی عبادت کرو گویا، یعنی سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کرتے کرتے حال یہ ہو جاتا ہے کہ گویا ہٹ جاتا ہے اور ریالٹی میں دیکھنا شروع کر دیتے ہو، ریالٹی میں دیکھنا شروع کر دیتے ہو، اور یہ میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہوں۔ تو یہ علم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ علم آپ کو باطنی علم ہے، یہ کتاب پڑھ کے نہیں ملے گا۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ مراقبے کی کتابیں اٹھا لیجئے، پڑھ لیجئے۔ اور میں خود بھی جب میں بیعت نہیں ہوا تھا، میں ذکر وغیرہ کا تعلیم اس کا علم مجھے نہیں تھا، تو میں خود بھی ایک بار کتاب پہ میری نظر پڑی، میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ایسا مراقبہ ایسا ہوتا ہے، ذکر ایسے کرنا ہے، اس میں اللہ کا دیدار ایسے ہوتا ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیا لکھا ہے، کیا بول رہے ہیں، کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بعد میں جب پریکٹیکلی میں نے کرنا شروع کیا، تو کرنے کے بعد جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تب مجھے لگا کہ یہ تو میں آلریڈی کر رہا ہوں، اور اس دور سے میں گزر چکا ہوں، اس منزل سے میں گزر چکا ہوں۔ یہ پیج نمبر، اب مجھے ایسا میں ٹیلی کر رہا ہوں کہ اس وقت میں پیج نمبر 20 پر ہوں یا 25 پر ہوں، یہ ساری چیزیں میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ یعنی ایسی تعجب کی بات ہوگی کہ آپ پریکٹیکلی خود ہی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، پھر وہی چیز کتاب میں لکھی ہوگی، وہی چیز کتاب میں لکھی ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک سیشن لیا تھا، جو ذکر کے جو بیعت ہوئے ہیں ہمارے پیر و مرشد کے پاس، تو وہ ان کو میں ذکر کی تعلیم دے رہا تھا کہ اس طرح سے اب وہ آگے ماشاءاللہ کافی تھوڑی سی ترقی ہوئی ان کی ذکر میں، تو میں نے اگلا ذکر دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح سے آپ مزید ذکر کریں تو اس میں آپ کو یہ دیدار ہوگا، ایسے دیدار ہوگا، یہ دیدار ہوگا۔ تو سیشن کے بعد مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا کہ سر یہ تو آلریڈی میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ تو میں نے بالکل تعجب نہیں کیا، کیونکہ یہ پاسبل ہے، پاسبل ہے۔ جو میں نے کہا وہ آلریڈی ان کے پاس پہلے سے ہی ان کو ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اب نیکسٹ لیول کیا ہے، اس کے بعد یہ کیا دیدار کریں، اللہ کو کیسے دیکھا جاتا ہے، اللہ کیسے نظر آتا ہے، اور وہ نماز کیسی ہوتی ہے جس میں آپ کو اللہ کا دیدار ہوتا۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ رکعت باندھتے ہو تو آپ کو اللہ نظر آئے، اب آپ کا خیال دنیا کی طرف جائے گا کیا؟ آپ کا خیال دنیا کی طرف ہرگز نہیں جائے گا، خود کی طرف بھی نہیں جائے گا، کیونکہ آپ اتنے اللہ میں سما جائیں گے کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ اور ذکر میں کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ڈاؤٹ پوچھا کہ سر میں یہ ذکر میں کر رہی تھی، آپ نے یہ ذکر دیا، لیکن پتہ نہیں ذکر کرتے کرتے کوئی اور ذکر آ گیا، اور مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کیا ذکر کر رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ کوئی اور ذکر میں ہوں۔ مثلا میں کہا کہ آپ کو اللہ کا ذکر میں نے دیا، لیکن وہ کب لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ہوش آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ سر نے تو اللہ کا ذکر کہا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کا کہاں سے آ گیا۔ وہ ختم ہونے پہ گئی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ یہ ذکر سوئچ ہوا کیسے، یہ ذکر سے یہ ذکر میں کیسے آ گئے، اور کیا ہو رہا ہے، کچھ ہوش نہیں، کچھ سمجھ نہیں، کچھ یاد نہیں۔ میں نے کہا یہی حقیقی ذکر ہے، خود کو بھول جانا ہی عبادت ہے۔ حقیقی عبادت کیا ہے؟
کہ حقیقی عبادت وہ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ اور یاد ہی نہ رہے، یہاں تک کہ خود کو بھی بھول جانا۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز تھی، ان کے پیر میں تیر چبھ گیا تھا، بہت تکلیف ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تب نکالو۔ تو اتنی دردناک چیز جس سے اتنا درد ہو رہا ہے، رکعت باندھتے ہی ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی تکلیف دہ چیزیں کھینچتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیر کب نکل گیا۔ ایسی کون سی نماز ہو رہی ہے، ایسا کیا ہو رہا ہے نماز میں جو اتنی تکلیف دینے والی چیز کو کھینچے جاتی ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عشاء کے بعد رکعت باندھتی 2 رکعت کی، فجر کے اذان پر سلام پھیرتی۔ ایسی کون سی نماز ہوگی جو ساری رات صرف 2 رکعت پڑھ رہی ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہوگا؟ تو یہی تو ہے، جب اللہ کا دیدار ہو تو پھر آپ کو رکعت نماز توڑنے کا، ختم کرنے کا جی کہاں سے چاہے گا؟ آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ نماز کب ختم کرو، ہوش نہیں رہے گا۔ تو ہمارا حقیقی مقصد علوم، جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، دینی علم، دینی علوم جتنے بھی حاصل کرتے ہیں، حقیقت میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی ہے، اللہ کو جاننا، کہ کون ہے میرا اللہ۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا اللہ کون ہے، تب آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو وہ حقیقی سجدہ ہوگا۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہو بنا جانے، تو کیا وہ تعریف ہوگی؟ مثلا میں آپ کو بول رہا ہوں کہ میرا ایک فلاں اسٹوڈنٹ ہے جس کو میں نہیں جانتا، جسے میں کبھی ملا نہیں ہوں اور اس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، اور میں تعریف کرتے جا رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ سر آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ تو وہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آپ بے وجہ کیوں تعریف کر رہے ہو سر؟ یہ تو جھوٹی تعریف کر رہے ہو آپ۔ اب کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے، سب سے بریلینٹ ہے؟ آپ نے کب دیکھا کہ یہ بریلینٹ ہے؟ آپ نے کب جانا کہ یہ بہت اچھا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو ملے ہی نہیں، آپ تو دیکھے ہی نہیں، آپ تو جانتے ہی نہیں، پھر آپ تعریف کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک اسی طرح سے ہم رب العالمین کی تعریف اگر کر رہے ہیں لیکن رب العالمین کون ہے جانتے ہی نہیں، صرف تعریف کرتے جا رہے، تو آپ بتائیں کہ یہ سچی تعریف ہے؟ یہ جی نہیں، یہ سچی تعریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں اپنے رب کو۔ اگر آپ کہیں گے تو میں کیا کروں، میں تعریف کرنا بند کر دوں؟ جی نہیں، کرتے رہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم، وہ کریم ہے اور رحمان اور رحیم ہے۔ اب وہ ایسے لوگوں کو بھی جو کچھ جانتے نہیں، بس وہ اتنا بڑا کریم ہے کہ یہ حدیث ہے کہ ذکر کے مجلس میں کچھ بندے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کر کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ذکر کر رہے اور بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوتے، اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے اللہ ہم ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں، آپ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب یہ حدیث بڑی طویل ہے، اس کو کٹ شارٹ کرتا ہوں، آخر میں کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ بندے جو میرا ذکر کر رہے تھے، میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا اور میں ان کو جنت دے دیا میں نے۔ تو فرشتے، اب یہاں پتے کی بات یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں مولا اس مجلس میں کچھ ایسے بندے بھی تھے جو ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، ان کا ہرگز یہ نیت نہیں تھی ذکر کرنا، بس آ کے بیٹھ گئے، نہ ان کو انٹرسٹ تھا ذکر کرنے میں اور نہ ان کو خوشی ہو رہی تھی کرنے میں، بس صرف بیٹھ گئے وہ، ان کا کیا کرے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے نیک ذاکر بندوں کے ساتھ بیٹھنے کے صدقے میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں، ان کو بھی بخش دیتا ہوں، ان کو بھی جنت دیتا ہوں، صرف ذکر کے مجلس میں بیٹھ گئے، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں۔
ایسے بھی بخشائے جا سکتے ہو بالکل. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو جانتے نہیں ہو تو پھر آپ ذکر ہی نہ کرو، جانتے نہیں ہو تو تعریف ہی نہ کرو، کرتے رہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ میں تو نہیں جانتا اللہ کو، لہٰذا میں بس ایسے ہی کرتا رہوں گا. تو یقیناً آپ کو اللہ کامیاب کرے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو کامیاب کرے گا ہی آپ کو. لیکن آپ تھوڑی سی ایک پرسنل بات میں کہوں گا ایز اے ٹیچر، کیا آپ کو اس بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ جو آپ کا 24 گھنٹے خیال رکھتا ہے، جو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو آپ سے لامحدود محبت کرتا ہے، جو آپ کو ہر گھڑی سنبھالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جس نے آپ کو حقیقت میں پیدا کیا ہے، جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، آپ کا رزاق ہے، جو آپ کو معاف کرتا ہے، غلطی پر نہیں پکڑتا ہے. آپ نے ڈھیر سارے گناہ کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک بار معافی مانگی، آپ کے سارے گناہوں کو اس نے معاف کر دیا. آپ کی لامحدود زندگی کو اس نے جنت میں آپ کو بھیج دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے رب سے آپ ملاقات بھی کرو، ایسے رب کو آپ دیکھو، ایسے رب کو آپ جانو؟ جنت تو اپنی جگہ ہے، کھانا پینا اپنی جگہ ہے. آپ کا کوئی اتنا خیال رکھتا ہے، آپ کا رکھوالا ہے، تو یہ تو بات بنتی ہے نا کہ آپ اس سے ملاقات تو کرو، آپ اس سے بات تو کرو، اس کو جانو، اس کو دیکھو تو صحیح، کون ہے وہ؟ کیا آپ جنت میں بھی اس کو بنا دیکھے رہ جائیں گے ایسے ہی ہمیشہ؟ اگر اب آپ نے نہیں دیکھا تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے نہیں دیکھ پاؤ گے. جنت میں رہو گے، کئی ایسے جنتی ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کبھی نصیب نہیں ہوگا. وہ رہیں گے اچھا، مست رہیں گے جنت میں، لیکن وہ بھی کیا زندگی جس نے اپنے رب کو ہی نہ دیکھا. دیکھیے، انسان کی فطرت کی بات ہے، اگر کوئی آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، دنیا میں ہی بتا رہا ہوں، سمجھیے آپ کے والد ہی ہو، آپ کے والدہ ہی ہو، یا چلیے کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے کیئر ٹیکر ہے، اور آپ کا اتنا اچھا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو کھلانا پلانا، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کو دیکھ رہے، آپ کو ہر طرف سے وہ سارے فیسلٹیز دے رہے، تو کیا آپ کا دل نہیں کرے گا یہ کون ہے یہ آدمی جو میرا خیال کر رہا ہے، میں اس کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، میں اسے ایک بار تو ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اتنا کھلاتا پلاتا ہے، اتنا میرا خیال رکھتا ہے. کون ہے وہ چھپا ہوا ہے؟ کیوں نظر نہیں آتا مجھے؟ میں ایک بار تو اس کو دیکھ کے تھینک یو تو کہوں کہ کون ہے تو میرا اتنا خیال کرتا ہے. میں تجھ کو دیکھ کے شکریہ کہنا چاہتا ہوں. کہاں ہے تو؟ مجھے ایک بار تو نظر آ جا. میں صرف ایک بار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک بار تو نظر آ جا، کوئی بھی شکل میں نظر آ. تیری مرضی، تو جیسے نظر آنا چاہتا ہے، تو دل کے آنکھوں سے مجھے دیدار کرانا چاہتا ہے. تو ظاہر ہونا ہے، تو ظاہر ہوتا، کیسے ظاہر ہو؟ تیری مرضی. تو مخلوق کے ذریعے سے دکھاتا ہے، دل کے آنکھوں سے دکھاتا ہے، کہیں سے بھی دکھا دے، مگر ایک بار تو دکھ جا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھ کو. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انسانیت ہے کہ ہمارے اگر دل میں، ہمارے سینے میں اگر دل ہے، جب ہمارا اتنا خیال کوئی رکھے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس کو ایک بار تو دیکھ لے کم از کم؟ ہم کیسے ہماری لامحدود زندگی جنت میں بھی ہم کیسے خوشی سے گزار پائیں گے جب ہم ہمارے رب کو ہی نہیں دیکھیں گے؟ کیسے گزار پائیں گے بتائے؟ کہ ہمارے پالن ہار کو جو جنت میں بھی اتنا کھلاتا پلاتا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایک بار تو اس کو دیکھیں، ایک بار تو اس سے بات کریں؟ ہم کیا ایسے ہی رہ جائیں گے ساری زندگی؟ اس سے نہ بات کیا آپ نے، نہ اس کی بات کبھی آپ نے سنی، نہ آپ نے اس کو دیکھا، نہ آپ آخرت میں دیکھ رہے ہو، نہ جنت میں دیکھ رہے ہو. بھئی یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بتایا جنت میں کیا کریں گے آپ جب آپ رب کو ہی نہیں دیکھ پا رہے ہو؟ اپنا رب جس کی ساری زندگی آپ عبادت کرتے رہے، جس کی تعریفیں آپ کرتے رہے، جس کا کلام آپ پڑھتے رہے، جس کا ذکر آپ کرتے رہے،
اسی کو آپ نے نہیں دیکھا تو پھر آپ نے کیا دیکھا؟ تو پھر ہمارا دیکھنا ہی بیکار ہے۔ تو سارے علوم ہمارے جتنے ہیں، اگر رب العالمین کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، تو پھر سب بیکار ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہماری ان ڈگریوں کا، پوسٹ گریجویشن کا، پی ایچ ڈیز کا۔ کیا کریں گے بتائے؟ اسے آپ نے کیا جانا؟ دنیا کو جانا۔ ٹھیک ہے، آپ کو وقتاً فوقتاً دنیا وقتیہ طور پہ آپ کو مدد مل گئی ہوگی، یہ تعلیم کے ذریعے سے آپ کا کریئر بن گیا ہوگا، لیکن کیا کریں گے ایسے کریئر کا بھی؟ جو کریئر آپ کو رب العالمین سے نہ ملائے تو پھر وہ کریئر کا کیا کرے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ، میں آپ کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ غفلت کی زندگی سے باہر نکلو۔ کب تک ہم ظاہری علم کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ کب تک قرآن کو ریپیٹڈلی صرف پڑھتے جائیں گے، لیکن کلام اللہ جس کا ہے، جو اللہ ہے جس نے کلام اتارا، اسی اللہ کو نہیں جانیں گے؟ صرف کلام کو جان کے کیا فائدہ جب اللہ کو ہی نہیں جان پائے؟ کب تک صرف حدیثیں پڑھتے جائیں گے، بیان کرتے جائیں گے؟ جو حدیث کو جس نے بتایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جان پائیں گے، تو پھر کیا فائدہ ایسے حدیثوں کو پڑھ کے؟ ایسے سنتوں پہ عمل کر کے کیا فائدہ؟ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آپ عمل کرتے ہو، اس کا دیدار ہی آپ کو نہ ہوا ہو۔ کیا آپ کو اس بات کی خواہش نہیں کہ کیسے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے صدقے میں اللہ نے دونوں جہاں کو بنایا، وہ کیسے ہوں گے؟ ان کا چہرہ مبارک کیسا نورانی ہوگا؟ ان کی صحبت کیسی ہوگی؟ اگر ان کی مجلس میں میں جاؤں تو مجھے کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو اس بات کی خواہش نہیں ہوتی کہ جس نے ہمارے خاطر خود بھوکے رہ گئے، دونوں جہاں کے مالک ہے، رزق تقسیم کرنے والے خاصم ہے، خود بھوکے ہے، خود کا گھرانہ بھوکا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں اور ساری امت کو کھلاتے ہیں؟ تو ایسے حبیب، اللہ کے حبیب، ایسی شخصیت جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، اللہ کے حبیب اگر کوئی ہو تو سوچے کہ ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا، جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا۔ کیا ایسے حبیب کو دیکھنا ہم نہیں چاہتے؟ کب تک مخلوق کو دیکھتے رہیں گے بتائے؟ کب تک دنیا کے نظارے دیکھ کے خوش ہوں گے؟ ایک بار حبیب کا چہرہ بھی دیکھ لیجئے، سارے چہرے دیکھنا ہی بھول جاؤ گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، جب اللہ کا ہی دیدار ہو سکتا ہے تو کیا اللہ کا حبیب کا دیدار نہیں ہوگا؟ کیسے ہوں گے وہ اہل بیت اطہار جو لوگ قربانیاں دیے؟ کیسے ہوں گے وہ صحابہ جس نے یہ ساری قربانیاں دی اور دین کا جھنڈے کو لہرایا؟ اور کیسے ہوں گے یہ اولیاء اللہ جس نے اس کو جھنڈے کو سنبھالا اور تا قیامت یہ سنبھالتے رہیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کی صحبت آپ نہیں چاہتے؟ آج بھی زندہ اولیاء ہے، آج بھی ایسے زندہ ولی ہے جن کی صحبت میں آپ بیٹھ سکتے ہو، ایسے باطنی علوم حاصل کر سکتے ہو، آپ ایسے تعلیمات لے سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی فکر ہو، آپ کو اس چیز میں انٹرسٹ ہو۔ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ دیکھیے کتنا افسوس ہے کہ ہم جو ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کوئی فلم کا ہیرو آ جائے کسی شہر میں، اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ فکر جو نوجوانوں کو، جو اللہ کی نافرمانوں کو دیکھنے کی اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے، کیا ہی افسوس کی بات ہے۔ کاش ہمارے دل ایسے ہوتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، اس کی اگر ہم کو فکر ہوتی، راتوں میں اٹھ اٹھ کے روتے اور اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے کہ مولا ایک بار تو تیرے حبیب کا دیدار کرا دے، ہمیں خواب میں کسی بھی طرح تو دیدار کرا دے۔ یہ خواہش اگر ہوتی تو اللہ کی قسم
اگر آپ دل سے خواہش کریں تو کیوں اللہ کے حبیب آپ کو خواب میں تشریف نہیں لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً آئیں گے. وہ تو تقسیم کرنے والے ہیں، وہ تو قاسم ہے. آپ نے دل سے چاہا، کبھی چاہ کر تو دیکھو، تشریف وہ ضرور لاتے ہیں. ایسے بھی بندے ہیں جو آنکھ بند کر کے حبیب کو ہر گھڑی دیکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کو کبھی کبھی خواب میں نظر آ گئے، ہر مراقبے میں آنکھ بند کرتے ہیں تو اللہ کا حبیب، اللہ کے حبیب کا دیدار کرتے ہیں. اب یہ یقین پر ٹکی ہے ساری بات. تو پچھلے میں میرے اسٹوڈنٹس میں سے میں نے 10 ایسے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا تھا جس میں نے ایک خاص سیشن ان کو کیا تھا مراقبے کا. تو اللہ کے فضل سے وہ 10 اسٹوڈنٹس ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ اب ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. اس کا ایک اپنا طریقہ ہے. اب یہی اسماء الحسنہ کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ لوگ. ایک ایسا وقت تھا جن کو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کو فیض کیسے مل رہا ہے. یہ باطنی فیض ہے، یہ باطنی فیض ہے. اور لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. شرط یہی ہے کہ آپ کو جو تعلیمات مل رہے ہیں ان تعلیمات کو آپ توجہ کے ساتھ عمل کریں. آپ روزانہ میرے سیشنز کو آپ اسی طرح اٹینڈ کرتے رہیں گے. آپ کے اس میں آپ یہ غور کریں گے کہ آپ کے دل کی صفائی ہو رہی ہے. جو باتیں میں سنا رہا ہوں، کرتے 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 آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے. آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی کہ میرا سب سے پہلی چیز، اگر آپ یہ سیشن سن رہے ہو غور سے، اگر آپ کو آج کے سیشن سے آپ کے دل میں ایک نقطہ برابر بھی ایک احساس جاگا ہے کہ میں بھی میرے اللہ کا دیدار کروں گا، تو میں کہوں گا دس از دا بگننگ فار یو ٹو سی یور لارڈ. اس کی شروعات ہو گئی. یہ نقطہ آپ کے سینے میں جنم لے چکا ہے. اب یہ تنکا بڑا ہوتے ہوتے ایک دن اتنا بڑا ہوگا کہ وہ تنکے سے اتنا بڑا ہوگا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے انشاءاللہ. شرط یہی ہے کہ آپ کے دل میں ایک احساس جاگے، چھوٹا ہی صحیح، کہ میں میرے اللہ کو جانوں. کون ہے میرا رب؟ کون ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے؟ یہ احساس اگر آپ کو جاگا ہے تو سمجھیے کہ آپ معرفت الہی کے راستے پہ پہلا قدم آپ ڈال چکے ہو. اور یہ قدم جیسے آپ ڈال دیے ہو، معرفت کے راستے میں ریورس گیئر نہیں ہوتا. جیسے آپ بڑے بلڈنگ سے چھلانگ ایک بار لگا دیے، آپ ریٹرن نہیں جا سکتے. یہ معرفت کا راستہ بھی یہی ہے. ایک جیسے ہی آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ میں میرے رب کو دیکھوں گا اور میرے رب کو میں جانوں گا، جیسے یہ پروسیس شروع ہو گیا، اب یہ پروسیس آپ کو تکمیل تک پہنچا کر ہی چھوڑے گی. آپ دیدار کر کے ہی چھوڑیں گے. آپ بنا دیدار کرے یہ پروسیس ختم نہیں ہوگا. اس کا ریورس گیئر نہیں ہے. شرط اب شروع ہو گیا ہے تو سمجھیے کہ آپ کو علم مل جائے گا. شرط یہی ہے کہ آپ ٹکے رہے بس. اس لیے میں ہمیشہ یہ دعا ضرور آپ سے کہتا ہوں کرنے کے لیے، اور دعا میں روزانہ کرتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس میں یہ ہے کہ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے کہ مولا تو جو ہدایت مجھے اب دیا ہے، یہ ہدایت دے کے مجھے چھین نہ لے ہدایت مجھ سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا جو ہدایت دینے کے بعد یہ ہدایت مجھ سے چھین نہ لے. یہ دعا میں کثرت سے خود بھی کرتا ہوں اور آپ کو کرنے کے لیے کہہ بھی رہا ہوں. یہ ہدایت مل گئی ہے، ایک ڈائریکشن. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ایک ڈائریکشن، ایک راستہ. اب آپ کو ایک راستہ ملا ہے. اب اللہ سے یہ دعا کرے کہ مولا مجھے ڈائیورٹ ہونے مت دے.
میں اب سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، اب شیطان آئے گا مجھے ڈائیورٹ کرے گا، مولا تو بچا لے، ہدایت دے دیا ہے، اب ہدایت سے مجھے پھیر مت، کوئی دوسرے ڈائریکشن میں مت بھیج۔ تو شیطان کوئی بھی شکل میں آ سکتا ہے، تو آپ یہ کثرت سے دعا کرتے رہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ جیسے میں نے کہا کہ باطنی علم صحبت سے آتا ہے، صحبت سے اگر آپ سیشن میں رہیں گے آپ تو سمجھیے کہ آپ آن لائن ہی صحیح، یہ سیشن میں آپ صرف میری آواز کو سن رہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہی بیٹھ رہے ہو، یہ صحبت آپ کو مل رہی ہے۔ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سننے والوں میں کچھ ایسے بھی بہترین سٹوڈنٹس ہیں جن کے ماشاء اللہ کافی بڑے مقام مرتبے ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ بھی حاضر ہے، تو ان کی بھی صحبت سب کو مل رہی ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، کہ جن کو دیدار اولیاء ہوتا ہے، جن کو دیدار انبیاء ہوتا ہے، ایسے ویرائٹی کے سٹوڈنٹس ہیں۔ میں بھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ ایسے ایسے بھی سٹوڈنٹس ہیں جن کو جو ہے نبی کا دیدار ایسے ہوتا ہے، جن کو ولی کا دیدار ایسے ہوتا ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اور خوش نصیب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرا سٹوڈنٹ ہے۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہے، تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ سارے سننے والے بالکل جو ہے کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ وہ بھی ایسے پوزیشن پہ ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تو ان کی بھی صحبت مجھے بھی مل رہی ہے، آپ کو بھی مل رہی ہے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں جب آن لائن ذکر کر رہا ہوں تو میرے خود کے ذکر میں، جب میں اکیلا کرتا ہوں اس میں اور آن لائن کے ذکر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں نا وہ جوائن ہوتے ہی میرے اندر بھی یہ ساری روحانی کیفیات آ جاتے ہیں، آن لائن ہی صحیح لیکن ان کی توجہ جیسے میری طرف آتی ہے، وہ آتے ہی آٹومیٹک ان کی صحبت مجھے ملتی ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ صحبت کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ میرے ذکر میں میں خود تبدیلی محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ آن لائن ہو تو آپ کو صحبت نہیں مل رہی ہے، بالکل مل رہی ہے، آپ کو آن لائن ہی صحیح، آپ کو جتنے بھی اس ٹورس میں سیشن میں ایسے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی صحبت کی خواہش لوگ رکھتے ہیں، ویسے لوگ ہیں، سب کی صحبت آپ کو، ہم سب کو مل رہی ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ آپ صرف اٹینڈ کرتے رہے، جیسے جیسے میں سیشن بول رہا ہوں غور سے سنتے رہیں، اور یہ جو سنا ہے آپ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہے، دوسروں کو سیشن اٹینڈ کرنے کی دعوت دیتے رہے، آپ کو آہستہ آہستہ راستے کھلیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً جیسے میں نے کہا کہ معرفت کا راستہ ایسا ایک بار آپ نے شروع کر دیا تو پھر آپ کو دیدار الہی ہو کے ہی رہے۔ اور آخری بات یہی کہوں گا کہ ذکر آپ کثرت سے کرتے رہیں۔ اگر کچھ لوگ نئے ہیں جن کو ذکر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، مراقبہ سلوک کے بارے میں جو میں نے تذکرہ کیا تھا پہلے، جن کو کچھ نہیں معلوم ہے، تو وہ لوگ جو ہے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کرے، تو میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو سلوک اور مراقبہ کا الگ طریقہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر آپ اس کو کرتے رہیں، کیونکہ مراقبے میں سلوک میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، ایسے آپ کو اللہ کو ہرگز مشکل ہوگا اللہ کو جاننا۔ مراقبہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں آسانی سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ظاہری طور سے اگر آپ ذکر کریں گے تو پھر بہت ٹائم لگے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بس یہ صرف سلوک ہی ایک ایسا طریقہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسان طریقہ ہے۔ تو آپ سلوک میں ذکر کریں، جلدی تبدیلیاں دیکھیں گے، بہت جلدی رزلٹ آپ کو نظر آئے گا، 1 ہفتہ 10 دن میں آپ فرق دیکھنا شروع کریں گے۔ تو یہ سلوک میں آپ ذکر کرتے رہیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے سلوک کا طریقہ تو مجھے بتائیں۔ اور سلوک میں اگر کوئی ذکر کر رہا ہے اور اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی فرق نظر نہیں آتا، دیدار الہی کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کافی دنوں سے کر رہا ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو تب بھی مجھ سے رابطہ کرے کہ میں جب دیکھوں گا آپ کیسے کر رہے ہو سکتا ہے کچھ غلط کر رہے ہو، کچھ غلطیاں ہو رہی ہو، تو اس کو میں کریکشن کروں گا تاکہ آپ پھر صحیح طریقے سے ذکر کر سکو انشاءاللہ۔ تو آپ اس پہ بنے رہے، جمے رہے، دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہے،
انشاءاللہ کل کا سیشن بھی بہت امپورٹنٹ رہے گا، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیشن ضرور اٹینڈ کرے۔ صبح میں بھی انگلش میں ہوتا ہے العلیم کا سیشن، آپ کوشش کریں کہ صبح بھی اٹینڈ کرے، جتنا زیادہ آپ سنیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے صبح میں کافی اور نئی باتیں بتاؤں جو میں ابھی اس وقت نہیں جانتا، تو آپ کوشش کریں کہ صبح بھی آپ انگلش کا سیشن 6:45 AM کو ہوتا ہے انڈیا ٹائم، آپ وہ سیشن اٹینڈ کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار۔ اللهم إني أسألك الحبك وأحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ اللهم اجعل حبك أحب من نفسي وأهلي ومن الماء البارد۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجعلي نورا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي، لا إله إلا أنت۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔